زیادہ وزن یا موٹاپا ایک ایسا عالمی مسئلہ ہے جس سے نوجوانوں کے علاوہ بچے بھی متاثر ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق دنیا بھر کی آبادی کے 39% بالغ جبکہ 5 سال سے کم عمر کے 4 کروڑ بچے موٹاپے کا شکار ہیں۔ پاکستان کی بات کی جائے تو دنیا بھر میں موٹاپے کا شکار ممالک میں پاکستان کا 9واں نمبر ہے، جہاں کی نصف سے زیادہ آبادی اس مسئلے سے دوچار ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان کی 26% خواتین اور 19% مرد موٹاپے کا شکار ہیں۔ موٹاپے کی شرح گاؤں کی نسبت شہروں کی مڈل کلاس آبادیوں میں زیادہ ہے، جس کی ایک وجہ نوجوانوں اور بچوں میں جنک فوڈ کا تیزی سے بڑھتا ہوا رجحان ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے بذریعہ فون موجود ہیں ڈاکٹر اسد اکبر خان، جو شفا ہسپتال میں ماہر امراض قلب ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اسد۔ تھینک یو جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آخر پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی موٹاپے کا شکار کیوں ہے اور جنک فوڈ کا اس میں کتنا ہاتھ ہے؟ ہاں جی، السلام علیکم۔ بہت آئی تھنک بڑا ٹائملی یہ ٹاپک آپ لوگوں نے پک کیا ہے۔ دیکھو، جو ساؤتھ ایسٹ ایشینز ہیں، جس میں ہم ہیں، انڈینز ہیں، بنگلہ دیشیز ہیں، یہ پاپولیشن ایک تو جینیٹکلی پرون ہے ٹورڈز اوبیسٹی۔ سیکنڈلی آئی تھنک یہ ریسنٹلی جو پچھلے 5-10 سال میں اربنائزیشن کی ایک ویو آئی ہے، جس میں ایک تو آپ نے جیسے جنک فوڈ پہ بات کی، اس پہ میں ایک منٹ میں آتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹلی یہ جو لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی ہماری لائف اسٹائل کا پارٹ بن گئی ہے۔ لوگ زیادہ گاؤں سے شہروں میں موو کر گئے ہیں، جہاں پہ اتنی فزیکل ایگزرشن کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں، وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں۔ WHO کی اب آپ بات کر رہی تھی، تو WHO کے مطابق the fundamental cause of obesity یا basic cause of obesity is an imbalance between calories consumed and calories expended، یعنی جتنا آپ کھاتے ہیں اتنا آپ لگاتے نہیں یا اتنا آپ یوز نہیں کرتے۔ جنک فوڈ کی جو آپ نے بات کی، جنک فوڈ از اے میجر کلپریٹ۔ اس وقت جو پاکستان میں ویو آئی ہوئی ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ میکڈونلڈز اور اس قسم کے اور جو دوسرے ریسٹورینٹس ہیں، پیزاز کے اور اس قسم کے، یہ لوگ ان کی پرائسز حالانکہ ہائی بھی ہیں، لیکن پھر بھی لوگ زیادہ پریفر ان کو کر رہے ہیں رادر دین گوئنگ فار ٹریڈیشنل فوڈ۔ انفارچونیٹلی ہمارا ٹریڈیشنل فوڈ بھی جو ہے وہ بھی بڑا کیلوری رچ ہے، گھی میں بنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی کوئی اتنی ریسپائٹ نہیں ہے۔ جو جنک فوڈ پہ اگر اسپیسیفکلی بات کریں تو جو مین کاز ہے جنک فوڈ کا اوبیسٹی کرنے کا، ایک تو یہ کہ بڑے تھوڑے ٹائم میں اور تھوڑے پورشن آف فوڈ کے ساتھ ہی کے ہونے کے باوجود بھی یہ آپ کو آلموسٹ 2 to 3 ٹائم کیلوریز ان دا فارم آف پروسیس شوگرز اور کاربوہائیڈریٹ کی فارم میں اور ہائی فیٹ کنٹینٹ کی فارم میں باڈی کو دے دیتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان میں مردوں کے مقابلے میں خواتین میں موٹاپے کی شرح زیادہ کیوں ہے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اوور آل مردوں کے مقابلے میں خواتین فیٹ کو ڈفرینٹ طریقے سے میٹابلائز کرتی ہیں۔ اگر ایک عام مرد اور عام اسی سائز کی ایک خاتون کا مقابلہ کیا جائے تو مردوں میں آلموسٹ 15% باڈی فیٹ ہوتا ہے اور خواتین میں 25%۔ ہارمون کی وجہ سے خواتین اس 25% فیٹ کو بہتر طریقے سے میٹابلائز کرتی ہیں، اس لیے ان میں زیادہ موٹاپا ہونے کے باوجود بھی ان کو بیماریاں مردوں کی نسبت تھوڑی کم ہوتی ہیں۔ سیکنڈلی، جس طرح ہماری خواتین کا جو میٹابولزم کا طریقہ ہے، اس میں زیادہ جو باڈی فیٹ ہے وہ گلوٹیل ریجن میں سٹور ہوتی ہے، جو ہمارے سارے جو BMI کے انڈیکیٹرز ہیں ان سب کے مطابق زیادہ خطرناک ہے۔ اچھا جلدی سے مجھے یہ بتائیے گا، آپ آخری سوال ہے کہ دنیا بھر میں لائف سٹائل میں تبدیلی آ رہی ہے، تو پاکستان میں لوگوں کو اپنے لائف سٹائل میں کیا بیسک چینجز کی ضرورت ہے موٹاپے سے نجات پانے کے لیے؟ ہاں، آئی تھنک اگر آپ بالکل بیسک 3 چینجز کر لیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت کی ہوں گے۔ ایک پہلی بات تو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کس قسم کی آپ نے فوڈ لینی ہے، یعنی اپنی ڈائٹ میں گرین لیفی ویجیٹیبلس کی کوانٹٹی بڑھائیں، جنک فوڈ کو منیمم ونس ویک سے زیادہ مت یوٹیلائز کریں۔ سیکنڈلی، لائف سٹائل ماڈیفکیشنز میں ایکسرسائز کو اپنا معمول بنائیں۔ اگر آپ کو سانس چڑھتا بھی ہے تھوڑا چلنے کے باوجود تو 5-10 منٹ بیٹھ کر آپ پھر چلیں، کیونکہ زیادہ وزن والے لوگ عموماً یہی کمپلین کرتے ہیں کہ ہم زیادہ نہیں چل سکتے کیونکہ ہمارا سانس چڑھ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے کہ ایک آپ کا میڈیکل ہیلتھ چیک ہونا چاہیے ایک اپنے قریبی ڈاکٹر سے، کیونکہ کئی قسم کا موٹاپا کسی بیماری سے ریلیٹڈ بھی ہوتا ہے یا کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو ہارمون پلز ہیں جن کی وجہ سے موٹاپا آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر اسد، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔